अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। नांदेड़ शहर के ईदगाह मैदान पर हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। नांदेड़ शहर के खुदवई नगर ईदगाह मैदान पर हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। ईदगाह मैदान पर हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी की इमामत में ईद उल अज़हा की नमाज अदा की, जबकि खुतबा ईदगाह पर खतीब व मुतवल्ली ईदगाह काजी सादिक मोइनुद्दीन ने दिया और मुफ्ती खलीलुर रहमान क़ासमी ने खिताब किया। नमाज ईद उल अज़हा के बाद मौलाना साद अब्दुल्ला नदवी ने आलम इस्लाम और ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक़ में दुआ फरमाई। नमाज की अदायगी के बाद हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद उल अज़हा की नमाज होते ही मुसल्लियान का कसीर तादाद में हुजूम शहर के खुदवई नगर, टायरबोट और अतराफ और इकनाफ की तमाम सड़कों पर देखा गया। नांदेड़ शहर के ईदगाह और अहम रास्तों पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त देखा गया। يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام ربنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم یا اللہ ہمارے ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ بے شک ہم سب گناہگار و خطاکار ہیں، ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزر رہی ہے اور گزار رہے ہیں، نظر نہیں آتی۔ یا اللہ جو تیری نافرمانی کے بغیر گزری ہو، یا اللہ گناہ ہی گناہ ہیں، نافرمانیاں ہی نافرمانیاں ہیں، یا اللہ لیکن تیری ذات بخشنے والی ہے، تیری رحمت تیرے غضب سے آگے ہے۔ یا اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے آج مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہماری مغفرت فرما، یا اللہ ہماری بخشش فرما۔ یا اللہ دل تیرے قبضے میں ہے، تو جدھر چاہتا ہے پلٹ دیتا ہے۔ یا اللہ ہماری اور ساری امت کے دلوں کو ہدایت پر پلٹنے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ منمانی سے، یا اللہ منچاہی سے، یا اللہ عیاشی سے، یا اللہ غفلت سستی اور بنانے کے فیصلے فرما۔ سارے عالم میں امت تیرے محمد اور تیرے نبی کی لاڈلی امت یا اللہ آج بے یار و مددگار، بے سہارا، ظلم میں پستی چلی جا رہی ہے۔ یہ جو عید ہے عید الاضحیٰ، اگرچہ کہ یہ قربانی کی عید کہی جاتی ہے، لیکن یہ صرف ایک نشانی ہے۔ موجودہ قربانیاں جانوروں کی کرنا یہ ایک نشانی ہے
لیکن اصل انسان اپنے نفس کی قربانی کرے، اپنے خواہشات کو قربان کرے، اپنے مزاج کو قربان کر کے صحیح راستے پر لائے، اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اخلاق برتے۔ یہ اس ایثار و قربانی کا مطلب یہی ہے، اسی لیے یہ عید کے طور پہ منائی جاتی ہے، تاکہ ہر انسان ایک دوسرے کے ساتھ صحیح طور سے برتاؤ کرے اور جذبات کو قابو میں رکھے، غلط جذبات کو قربان کر دے، غلط خیالات کو قربان کر دے، غلط عادتوں کو قربان کر دے، اور صحیح عادتیں پیدا کرے، صحیح جذبہ پیدا کرے، دل دماغ کو صحیح راستے پر لائے ہر انسان، اور اس کے ذریعے سے ایک دوسرے سے تعلق پیدا ہو، اور ملت میں، شریعت میں اور تمام امت مسلمہ میں اتحاد، توحید پیدا ہو جائے، اتحاد پیدا ہو جائے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے سے ملت میں انتشار ختم ہو جاتا ہے اور توحید، اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ آج میں امت کی، ملت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے کہ آپس میں ایک ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہو کر کے اپنے صحیح جذبات کو استعمال کرے۔ یہ ہماری عید کا مقصد ہے، اور نشانی کے طور پہ جو ہے قربانی دینا جانوروں کی، تاکہ اس سے غریبوں کی مدد ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ 3 دن اللہ کی طرف سے میزبانی ہے عام انسانوں کی، کہ وہ صحیح خوش مزاج غذا کو استعمال کر کے اللہ کی طرف سے میزبانی کو قبول کرے۔ یہ اللہ کی طرف سے میزبانی ہے جو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ یہ عید کا مقصد ہے ظاہر اور باطن کا، بس اس پر ہمیں عمل ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو تمام ہی عالم اسلام کو اور خصوصاً ناندیڑ والوں کو بہت بہت مبارکباد عید الاضحیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے مبارک بنائے۔ عید الاضحیٰ، عید قربان جسے کہتے ہیں، خصوصاً حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانے سے بھی دریغ نہیں کیا، اور یہ قربانی اصل میں پیغام ہے اس بات کا کہ قیامت تک کے مسلمان اپنی مزاج میں، اپنی طبیعت میں ابراہیمی جذبہ اور اسماعیلی جذبہ، جو قربانی دینے کا اور قربان ہونے کا اور فداکاری اور جانثاری کا جذبہ پیدا کریں، اور زندگی کے ہر موڑ پر جہاں کہیں اللہ سے اور خواہشات سے اور چیزوں سے ٹکراؤ ہو، وہاں پر ابراہیمی صفات ان کی جوش میں آئیں اور یہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے والے بنے۔ یہی کچھ پیغام اس عید کا ہے۔ میں پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام عالم اسلام کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری قربانیوں کو اور حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم۔ گلوبل پیرامیڈیکل اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر میں داخلے جاری ہے۔ اس انسٹیٹیوٹ میں کورس ہے DMLT ڈائلیسس ٹیکنالوجی، GNMA، OT اسسٹنٹ، سینیٹری انسپیکٹر کا۔ مہاراشٹر پیرامیڈیکل کونسل کا رجسٹریشن کی سہولت 10 کے بعد 2 سالہ ڈپلومہ کرنے پر BSc میں داخلہ ملے گا۔ ان کورسز میں داخلے جلد لے کر ایک کامیاب مستقبل کی سمت قدم بڑھائے۔ گلوبل پیرامیڈیکل اسکل ڈیولپمنٹ سینٹر، مالٹیگری روڈ، عبید ریزیڈینسی، ناندیڑ۔ کوئنز ڈیزائنر شوروم میں شادی بیاہ اور عید اور دیگر تہواروں کے لیے نت نئے ڈیزائن کے کراچی سوٹ، پاپلون، برائڈل سوٹ، لانچا، فراک، گاؤن، گرارا سوٹس، شرٹ شلوار، دلہن کے سوٹ کے علاوہ دیگر فنکشن کے لیے بہترین ڈیزائن کے سوٹ مناسب قیمتوں میں دستیاب ہے۔ برکت کمپلیکس روڈ، بابا پیٹرول پمپ کے قریب، کوئنز ڈیزائنر سوٹ اینڈ ایمپوریم، ناندیڑ۔ السلام علیکم، میں عقیل مرزا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارا چینل اچھا لگتا ہوگا۔ لیٹسٹ نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ناندیڑ اردو نیوز، اور نیوز کے پسند آنے پر لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔